آج کے اس ناقابل تردید ثبوت نے تمام سازشوں سے پردہ اٹھا دیا ہے. یہ ثبوت منظر عام پہ آنے کے بعد نواز شریف کے خلاف الحمدللہ تمام کیسز دم توڑ چکے ہیں. مریم نواز اپنے والد کے دفاع میں میدان میں آ گئیں. نیوز کانفرنس میں کہا سابق وزیر اعظم پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے شرمناک الزامات لگائے گئے لیکن عدالت میں کچھ ثابت نہ ہو سکا. نواز شریف کو مرسی نہیں بننے دیں گے, ہر صورت دفاع کرتے رہیں گے. اپنی شیروانی پہننے کی بچگانہ ضد نے ملک کو آج جس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے نا, بات وہاں تک ختم نہیں ہوئی. پھر جب حکومت نہیں چل رہی تھی کیسے چلتی؟ کھیل کے میدان سے اٹھ کے آپ سازشیں کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے. آپ کو کیا پتا معیشت کس بلا کا نام ہے؟ آپ کو کیا پتا سیکیورٹی کس پرندے کا نام ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ پاکستان کو کس طرح چلایا جاتا ہے؟ مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دیا گیا. نالائق وزیر اعظم نے ملک کا یہ حال کر دیا. مریم نواز کا کل منڈی بہاؤالدین میں جلسہ کرنے کا اعلان. لیگی قیادت کی پریس کانفرنس پر مولانا فضل الرحمان بھی حیران. سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج احتساب بے نقاب ہو گیا. یہ جمہوریت نہیں مارشل لا ہے. اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف آخری مارکا لڑنے کے لیے تیار ہیں. ٹولے کا سرگنا وہ جیل میں ہے, اس کی باقیات مریم صفدر کی شکل میں وہ آج ایک ٹیپ مارکیٹ میں لے کے بیٹھی ہیں. ہمدردیاں سمیٹنے کی جو اس نے آج بھونڈی کوشش کی ہے وہ انڈیا بیچ چوراہے ہی ملیا میٹ ہوئی. آج نون لیگ میں بساط پلٹ گئی. اس زرغنا کی باقیات مریم نواز کی شکل میں ہے. لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر فردوس عاشق کا رد عمل. کہا شہباز شریف آج ضمیر کے قیدی نظر آ رہے تھے. مراد سعید کی بھی تنقید. کہا آج تک جتنے بھی ثبوت شریف خاندان نے پیش کیے وہ جھوٹے, جعلی اور شریف فاؤنڈری میں تیار شدہ نکلے. قومی اسمبلی میں ملنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے صوبائی اسمبلی میں بلاک تیار ہے. مریم کو پتا ہے کہ میری سیاست ختم ہو گئی ہے. جلسہ جلوس کہتی ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اس کا یہ خیال ہے کہ وہ مرسی نہیں بننے دے گی, اندر سے اس کی خواہش ہے کہ وہ بن جائے اور میرا کام بن جائے. صرف اسحاق ڈار واپس آ رہا ہے. مریم نواز کی سیاست ختم, وہ چاہتی ہیں نواز شریف مرسی بن جائیں. وفاقی وزیر شیخ رشید کا رد عمل. رواں ماہ پنجاب میں نون لیگ کا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. 37 لیگی ارکان پنجاب اسمبلی ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں. بڑا دعویٰ کر دیا. اسحاق ڈار کو جلد وطن واپس لانے کی بھی پیش گوئی. دودھ فروشوں کی منمانیاں نہیں چلیں گی. سندھ حکومت نے دودھ کی قیمتوں میں 10 روپے اضافے کو مسترد کر دیا. مہنگا دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم. ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے خلاف تاجر برادری سراپا احتجاج. کراچی میں تاجر ایکشن کمیٹی نے 8 جولائی سے 3 روز تک شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا. مطالبات کی عدم منظوری پر ہڑتال کا دائرہ ملک بھر میں پھیلانے کی دھمکی. مالکن نے شدید تشدد کیا ہے. بچی کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے پڑوسی سے بات کر لی تھی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے فیضان جلیس سے. جی فیضان, بتائیے گا معاملے پر پولیس کا کیا کہنا ہے؟ جی مونس, بالکل یہ درخشہ کا علاقہ ہے جہاں پر 8 سالہ گھریلو ملازمہ پر جو ہے وہ مبینہ طور پہ تشدد کا واقعہ سامنے آیا ہے. یہ 8 سالہ صوفیہ ہے گھریلو ملازمہ جو 6 ماہ سے گھر پہ جو ہے وہ ملازمت کر رہی تھی. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملازمہ جو 8 سال کی ہے, اس کے والدین اس کو تھانے لے کر آئے. ان کی جانب سے درخواست دی گئی ہے. بچی نے اپنے بیان میں یہ درخواست میں یہ کہا ہے کہ جہاں پر ملازمت کرتی ہے وہاں پر جو گھر کی مالکن ہے ان کی جانب سے اس پر تشدد کا نشانہ جو ہے اس کو بنایا گیا. اور اس پر تشدد اس لیے کیا گیا کہ اس نے سے بات کری. پڑوسی سے بات کرنے کی بنا پر جو ہے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, جس کے بعد جو ہے وہ درخواست وصول کر لی اور زنیرہ نام بتایا گیا ہے گھریلو مالکن کا. اس حوالے سے پولیس نے درخواست وصول کرنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا اور جو بچی ہے اس کے والدین اس کو لے کے جو ہے وہ گھر کی جانب روانہ ہو چکے ہیں. جی بہت شکریہ فیضان جلیس, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. کراچی کے علاقے بہادر آباد میں گھر سے 2 کلو سونا اور 53 لاکھ روپے چوری کرنے والی ماسی پکڑی گئی. پولیس نے مسروقہ سامان برآمد کر لیا ہے. پولیس کے مطابق ملزمہ نے اعتراف جرم کر لیا ہے. میرے پاس ایک مقدمہ ہوا تھا چوری کا, جس میں مدعی مقدمہ نے جو ہے وہ اپنی جو نوکرانی تھی اس پہ شک کیا تھا
तो उस पे जो है हमने इसको गिरफ़्तार किया और उससे जो है वो पूछगछ की तो उन्होंने अपनी प्लांटेशन पे जो है हमें वो माल रिकवर कराए, जिसमें तकरीबन जो है 2.25 किलो और कुछ ग्राम्स हैं वो सोने के, और जो करेंसी है वो 51 लाख रुपए की। कराची में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से खातून दम तोड़ गई। वुरसा ने कोरंगी में वाक़ चिन्योट अस्पताल के सामने लाश रखकर एहतजाज किया है। तफसीलात जानते हैं फैजाल जलीस की रिपोर्ट में। कराची में चिन्योट अस्पताल के सामने सरापा एहतजाज अफराद का डॉक्टर्स पर मुबैना गफलत का इल्ज़ाम। बताया अस्पताल में ज़िंदगी के दौरान खातून की हालत गैर हुई, जिस पर इसे जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जांबर ना हो सकी। वुरसा ने लाश चिन्योट अस्पताल के सामने रखकर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। वुरसा के मुताबिक खातून को गलत खून चढ़ाया गया था। क्रॉस ब्लड चढ़ा दिया है, बिल्कुल सीरियस हालत कर दी है। हमने इनको बोला भी हम रेफर कर रहे हैं यहाँ से, उन्होंने बोला हम संभाल लेंगे, केस को इतना डिफिकल्ट नहीं है। डॉक्टर बोल रहा है कि बिल्कुल सही है, ले जाएं आप इसको। लेके जाने लगे तो बिल्कुल बच्ची को बैग खोला तो उसका तो नीली पड़ी हुई थी बच्ची। एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, ताहम पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। फैजान जलीस, आज न्यूज़, कराची। अब आपको बताएं, वफाक ने कराची के 3 बड़े अस्पतालों का इंतज़ाम संभालने से माजरत करते हुए इसे सिंध हुकूमत के सुपुर्द करने का फैसला कर लिया। कराची के बड़े सरकारी अस्पतालों का इंतजाम सिंध सरकार संभालेगी। वफाकी हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। काबीना के फैसले के मुताबिक जिला अस्पताल, NICVT और कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल का इंतजाम मख्तस बजट के बगैर चलाना मुमकिन नहीं। मुशीर इत्तलात ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो मौक़िफ़ था कराची के 3 अस्पतालों को जो वफाकी हुकूमत ने अब कंट्रोल कर लिया, तो उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के मौक़िफ़ की वफाकी हुकूमत ने भी तायीद कर दी है। वफाकी हुकूमत इंतजाम संभालने की मुंतकली के लिए जल्द सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। शोबे सेहत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वालों ने अस्पतालों को लावारिस छोड़ दिया। कराची में जारी नर्सों के एहतजाज के बायस सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में मरीज रुल गए हैं। कराची से देखेंगे कामरान शेख की रिपोर्ट। कराची में मुतालबात की मंजूरी के लिए जारी नर्सों का एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल हो गया। प्रेस क्लब के बाहर सिंध के सरकारी अस्पतालों की नर्सें सरापा एहतजाज हैं। दूसरी जानिब अस्पतालों में नर्सों की गैर हाजिरी ने मरीजों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। दूर दराज से आए मरीज और तीमारदारों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। डॉक्टर खुद ही कह रहे कि यहाँ स्टाफ की हड़ताल है। मैंने डॉक्टर को बोला मैम आप लोग डॉक्टर है, चलो स्टाफ हड़ताल करें, आप तो कुछ करें। आज चौथी मरतबा बुलाया तो फिर भी वो यही है। MS का कहना है कि आवाम की मुश्किलात का अंदाजा है। हमारे को मुश्किलात ज़रूर है, अब देखें इनकी कब तक ही चलती है और कब तक हम टेकअप कर सकते हैं। कल तक आज तक हमारा ऑपरेशन थिएटर फुली फंक्शनिंग है। सिंध हुकूमत के तहत चलने वाले तमाम अस्पतालों में दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी हुए। मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। नर्सेज ने कराची प्रेस क्लब के बाहर हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस, स्टूडेंट्स के वजीफे में इजाफा और टाइम स्केल न मिलने के बायस 3 रोज से धरना दिया हुआ है। नर्सिस की हड़ताल के बायस सरकारी अस्पतालों में मरीज रुल गए। शदीद दुश्वारियों का सामना है, जबकि महकमा सेहत भी खामोश है। कैमरामैन कैसर अब्बास के साथ कामरान शेख, आज न्यूज़, कराची। ताजिर एक्शन कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुकूमत को 11 मुतालबात पेश करने हुए 8 जुलाई से 3 रोज़ा हड़ताल की कॉल दे दी। कहते हैं हुकूमत वैल्यू एडेड टैक्स का निफाज ख़त्म करे। अगर 3 रोज़ में मुतालबात ना माने गए तो हड़ताल की मुद्दत में तोसी कर देंगे। खावर हुसैन की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई और इजाफी टैक्स ताजरों का सबर भी जवाब दे गया। कीमतों के तयन के लिए हुकूमत को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। इंशाअल्लाह ताला हम सब मुनज़्ज़म हैं। आज जो हड़ताल का ऐलान हो रहा है वो कराची एक्शन कमेटी कराची के कोने कोने से आई हुई मार्केटों के हवाले से है और सबका मुश्तरका लायामल है। ताजिर बरादरी ने ये भी वाज़ेह कर दिया, अगर 3 दिन में हुकूमत ने राब्ता न किया तो हड़ताल की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी।
اور لاہور میں آل پاکستان انجمن تاجران نے بھی بجٹ کے خلاف 13 جولائی کو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ 30 جون کو حکومت کو چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری کے لیے 7 جولائی تک کی ڈیڈ لائن دی تھی، مگر حکومت نے مطالبات تسلیم نہیں کیے۔ 13 جولائی پورے ملک میں کراچی سے خیبر تک اور گوادر سے بہاولپور تک چھوٹے بڑے تمام بازار مکمل طور پر بند ہوں گے۔ چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کہتے ہیں کہ صنعت کاروں اور ریٹیلر سمیت سب کو ٹیکس نیٹ میں آنا ہوگا۔ معیشت کی بہتری کے لیے انڈسٹریل سیکٹر کو مزید مراعات دی جائیں گی۔ جن لوگوں نے 2018 کی ریٹرنیں فائل کی ہیں جو ایم ایس ٹی میں بھی نہیں آ سکے، وہ اگر پینلٹی اور ڈیفالٹ چارج سے بچنا چاہتے ہیں تو 2018 کی ریٹرن ریوائز کر کے فائل کر دیں۔ ابھی تو قانون نافذ ہی نہیں ہوا، ہم نے نافذ ہونے سے پہلے ہی اس کو 1 مہینہ آگے کر دیا ہے۔ CNIC کے بارے میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ CNIC کی جو بھی تکالیف آئیں گی میں اس کے لیے یہاں موجود ہوں۔ گھی کے بارے میں اس کی بنیادی وجہ ٹیکسیشن نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ کہیں کسٹم ڈیوٹی کی کسی ایڈجسٹمنٹ کی وجہ ہے۔ خاص ہدایت ہے وزیر اعظم صاحب کی کہ اگر گھی کی پرائز نہیں بڑھنی چاہیے، اگر اس ڈیوٹی کو ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہے تو ہم ایڈجسٹ کریں گے۔ فیکٹری سے جو اگلا ڈیلر ڈسٹریبیوٹر ہے اس کو ٹیکس لسٹ میں آنا چاہیے، جو آج نہیں ہے۔ شوگر میں بھی نہیں ہے، سیمنٹ میں بھی نہیں ہے، فرٹیلائزر میں بھی نہیں ہے، گھی میں بھی نہیں ہے۔ خبر دیں گے کراچی سے، جہاں ڈیفنس میں 14 سالہ لڑکی کو مبینہ طور پر نوکری کا جھانسا دے کر کئی ماہ تک زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ پولیس نے چھاپہ مار کر لڑکی کو بازیاب کرا لیا۔ 3 خواتین سمیت ایک بھتہ خور کو بھی گرفتار کر دیا۔ فیضان جلیس کی رپورٹ۔ غربت کی ماری لڑکی کو نوکری کی آس دی اور پھر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ کراچی کے علاقے قیوم آباد کی رہائشی لڑکی کو انم نامی خاتون نے نوکری کا جھانسا دیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس کے بنگلے میں لائی اور پھر اہل خانہ سے بھی لڑکی کو ملنے نہ دیا۔ جب لڑکی کو اہل خانہ سے کئی ماہ تک نہ ملوایا تو انہوں نے رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے چھاپہ مار کر غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث 3 خواتین اور بھتہ خور بلال عرف ٹینشن کو گرفتار کر لیا۔ ایک انم چودھری ہے کوئی جو ہیڈ ہے